السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے میں بزرگوں کی شان میں ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ آج ہم دھیرے دھیرے ترقی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے جو سویدھائیں نہیں تھی وہ آج ہمیں مل رہی ہے، اور دنیا دھیرے دھیرے ترقی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ مگر ہم آج اگر اپنے اندر دیکھیں تو بہت سی کمیاں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے چیز بزرگوں کی اور بڑوں کی عزت ہمارے دلوں سے ختم ہوتے جا رہی ہے۔ آج کل ہمارے سماج میں لوگ رتبہ اور بلندی کی شوق میں گم ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنی آرام و آرائش کی مدہوشی میں یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزرگ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فقیروں یا پھر غریبوں کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے، نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ کمانے کی ضرورت۔ آج کی زندگی یہاں ہے تو کل کہیں اور ہے، مگر ہمارے اندر اتنی قوت نہیں، اتنی سمجھ نہیں کہ ان کو ہم پہچان سکیں۔ کچھ تو فقیروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کچھ لوگ ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو کچھ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر فقیر ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہم ان کے آگے کا راستہ دکھاتے ہیں، یا پھر ان سے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ان کی بے عزتی کرنے لگتے ہیں۔ دوستوں، میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ بھیک مانگنا بہت ہی ذلت کی چیز ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آپ سے بھیک مانگے ان کی مدد ضرور کیجیے گا، اور اگر مدد نہیں کر سکتے ہیں تو بے عزتی بھی مت کیجیے گا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ فقیر کی شکل میں کون ہے، اللہ والے ہیں یا نارمل فقیر ہے۔ اسی لیے جب کبھی آپ لوگوں کو بزرگ ملے، چاہے وہ نارمل فقیر ہو یا اللہ والے ہو، نارمل کوئی بھی بزرگ ملے ان کی عزت ضرور کیجیے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے ہمیں ایک نصیحت ملے گی اور کچھ سیکھ پائیں گے۔ افغانستان کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ افغانستان میں ایک شہر ہے جس کا نام بلخ ہے۔ اس شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کو شہر کے لوگ بلا قصور پریشان کرتے تھے، پھر بھی وہ برداشت کرتے رہے، مگر پریشانی کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتی رہی۔ لوگ اس قدر بڑھ گئے کہ ان کو شہر سے باہر ہی نکال دیا، جس کی وجہ سے وہ بزرگ پریشان ہو کر وہ شہر میں رہنے والوں کے حق میں بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو سچائی کی توفیق نہ دے۔ اس بد دعا کا انجام یہ ہوا کہ لوگ دھیرے دھیرے جھوٹ کے عادی بنتے گئے، اور اس شہر میں کوئی سچا انسان باقی نہ رہا، اور شہر کا ہر آدمی جھوٹا ہو گیا، جس کی وجہ سے بلخ جھوٹوں کا شہر کہلانے لگا۔ اسی لیے ہمیں اس واقعہ سے ایک نصیحت لینا چاہیے۔ ہمیں بزرگوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے۔ اپنی کسی بھی حرکت سے بزرگوں کو ناراض نہ کرے، کیونکہ بزرگوں کے دل سے نکلی ہوئی آہ ہماری زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے اس واقعہ سے آپ اور ہم کچھ سیکھ پائے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عقل سلیم اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔ دوستوں، حیات رہی تو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔